انسانیت زندہ رہنی چاہیے، انسانیت کے لیے جئیں، انسانیت کے لیے کچھ کر گزرنے کے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ انسانیت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانور سے بھی بدتر ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہیں آپ جا رہے ہوں گے، کسی بازار میں جا رہے ہوں گے، خدا نہ خواستہ کوئی اگر سائیکل سے چل رہا ہے، کوئی گاڑی سے چل رہا ہو، اگر وہ گر جائے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بچہ ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے، سکھ کا ہے یا عیسائی کا ہے۔ وہ اندر سے ایک انسانیت جھکجھورتی ہے اور سبھی لوگ بھاگ کے اس بچے کو، انسان کو، آدمی کو بچاتا ہے۔ اس ٹائم اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا۔ آج انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، ہمیں اسے بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے نبی نے، جو اللہ پاک نے، جو بزرگوں نے ہمیں سمجھایا، بتایا۔ دوستو ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ آج کل جو شادی ہوتی ہے یا پہلے سے شادی ہو رہی تھی اور ہوگی، ہمیشہ ہوتی رہے گی، ہمارے یہاں، آپ کی یہاں، جو رشتہ دار کی شادی ہو، دوست کی شادی ہو، تعلقات میں شادی ہو، جاننے والوں کی شادی ہو تو کارڈ آتا ہے، لفافہ آتا ہے۔ ہم جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، ہم شرکت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے جب شادی ہوتی تو اس کے لیے انتظام بہت پہلے سے کرا جاتا ہے، اور انتظام کرتے کرتے دہیج کا سارا سامان، کھانے پینے کا انتظام، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے ہم کہاں چل رہے ہیں، کس جگہ چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہم رشتہ داری میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، جو ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں، ہم اسی حساب سے اپنا لفافہ سیٹ کرتے ہیں، گفٹ کا سامان تیار کرتے ہیں، اور پھر اس شادی میں شرکت کرنے جاتے ہیں۔ اور شادی میں جانے کے ساتھ ہی گیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے جو ان کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سے لفافہ لے سکے۔ یہ پرمپرا چل چکا ہے، یہ پرمپرا صدیوں پرانا چل چکا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ لفافہ دیجئے، دیتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار کے، اپنی حیثیت کے حساب سے ہم لفافہ سیٹ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اب بات آتی ہے غریب کی، غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بھی لفافہ دیا جاتا ہے۔ ہم لفافہ سیٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات کی غور فکر کری؟ کیا ایک نیا پرمپرا آپ نے کبھی جوڑنے کی کوشش کری کہ جس گھر میں طبیعت خراب ہوتی ہے، اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے، کیا جب اسپتال جاتے ہیں ملنے کے لیے تو کیا ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس علاج کی کروانے کے لیے پیسے کا انتظام ہے یا نہیں؟ تم جو علاج کروا رہے ہو، تمہارے پاس دوائی کے لیے پیسے ہیں، یہ سارے ٹیسٹ لکھا ہے اس کے لیے پیسے ہیں؟ ہم اس بات کے لیے ان سے کبھی نہیں پوچھتے۔ رشتہ دار جاتے ہیں ملنے کے لیے، مل کے آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کا دور شروع ہوتا ہے، مل کے آ گئے اپنے اپنے گھر، وہاں پہ رہ گیا غریب، اس کا مریض، اور اس چیز کو جھوجتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ان سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ رپورٹ ہوگا، اتنے پیسے کا رپورٹ ہے، یہ رپورٹ کرواؤ، پہلے پیسے جمع کروا دو۔ وہ غریب ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک دوسرے کے آگے پریشانی بتا کے، آس پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں اس کے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ پھر وہ زمین، مکان، زیور، اپنے حیثیت کے حساب سے جو اس کے پاس ہوتا ہے، جو بیماری میں جو خرچ ہونے کی، جس طرح سے ڈاکٹر نے اس کا خرچ طے کرا ہے، اس کے حساب سے وہ چیز بیچ کے آتا ہے، پھر علاج کے لیے پیسے اکٹھا کرتا ہے۔ کیوں نہ ایک پرمپرا کری جائے کہ جب آپ کسی مریض سے ملنے جائیں
کسی مریض سے ملنے جائیں تو اپنے پاس ایک لفافہ سیٹ کر کے لے کے جائیں، اپنی حیثیت سے دوگنا لفافہ سیٹ کر لیں اور وہ لفافہ اس غریب کے ہاتھ میں دے کے آئیں، تاکہ انہیں نہ تو زمین بیچنے کی ضرورت پڑے، نہ زیور بیچنے کی ضرورت پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے، اور ان کا علاج بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ کچھ تو ہیلپ ملے گا۔ اگر یہ پرمپرا ہم شروع کر لیں گے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سبھی دھرم مذہب میں اگر یہ بات عام ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنے بھی لاچار مجبور مریض لے کے اپنے ماں باپ بیٹھتے ہیں اسپتالوں میں، ان کی پریشانی کئی حد تک دور ہو جائے گی۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، اسپتالوں میں دیکھا ہے۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، میری بھابھی کی طبیعت خراب تھی، میری بھابھی بھی ایڈمٹ تھی، اور برابر میں ایک بہت دن سے 8 یا 10 دن اسے ہو گئے تھے، آپریشن ہوا اس کا، ڈاکٹر نے 32,000 روپے پہلے جمع کروا لیا اس سے، اور 8 دن کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا ٹاکا کل کو کٹے گا، اور 42,000 روپے کا انتظام اور کر کے لے کے آؤ، اور تمہارا ٹاکا کر کے مریض کو تمہارے حوالے کر دوں گا جب ڈسچارج ہوگا۔ اس غریب کے پاس 40,000 روپے کا انتظام نہیں ہو سکا، ایک دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلانے لگے، وہ پھر بھی انتظام نہیں ہو سکا۔ پھر وہ غریب جاتا ہے، اپنا گاؤں جاتا ہے، گاؤں جانے کے بعد کچھ زمین بیچ کے پیسے کا انتظام کر کے بیاج پہ پیسے لا کے پھر وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں دیتا۔ وہ ڈاکٹر بھی اتنا خبیث چنڈال کہ جب تک وہ پیسہ لے کے نہیں آیا، جب تک اس غریب کے ٹانکے نہیں کاٹے۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی پریشانی، کتنی مصیبت، کتنی دکھ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ہم اس بات کو کبھی نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سماج کے ان طبقے کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جسے بھگوان نے، خدا نے، ایشور نے دیا ہے، وہ ایک آدمی اپنے پاس ایسے بھی رکھے، خود جا کے اسپتالوں کا دورہ کریں، اسپتالوں میں جائیں اور مریضوں سے ملے۔ ان مریضوں سے نہیں جن کے پاس پہلے سے سارا انتظام ہے، ان مریضوں سے ملے جس کے پاس واقعی میں انتظام نہیں ہے، وہ پریشان ہے، دوائی کے لیے پریشان ہے، علاج کے لیے،